وہ راستہ کوفہ جاتا ہے، ہمیں بصرہ جانا ہے۔ عراق کی دو آراستہ بہنوں کوفے اور بصرے کے لیے ہم دو پا برہنہ شوہروں کو بھیجا ہے۔ ان دونوں شہروں کی دلربا فصلیں حضرت آدم و حوا کی آزمائشی گندم کی طرح ہیں۔ اگر تم نے ذرا سی بھی کھا لی تو یاد رکھو ولایت علی کی بحث سے نکل جاؤ گے مومن۔ اپنی آنکھیں اور دل سنبھال کر رکھو۔ ہم دونوں ابو الحسن کی کلائیوں کی طرح ہیں۔ جس طرح گھوڑا اپنے سوار کو پہچانتا ہے، یہ فتین کوفے اور بصرے والے بھی اپنے والیوں کو سمجھتے ہیں۔ اگر دیکھو اعلیٰ قیمتی لباس، عمدہ نالین اور مرغن غذائیں تمہیں پیش کی جائیں تو جان لو کہ تمہیں قابو کرنا چاہتے ہیں۔ لگام ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے مومن۔ جس دن سے ابو الحسن نے یہ منصب مجھے سونپا ہے، نہ نیند آتی ہے نہ بھوک لگتی ہے۔ یہ معمہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ کیسا معمہ؟ یہی کہ طلحہ اور زبیر کے ہوتے ہوئے علی نے ہم جیسوں کا انتخاب کیوں کیا، جو عمرہ سے بالکل شباہت نہیں رکھتے۔ ہم نے تو اپنی سواری بھی پڑوسیوں سے قرض لی ہے، تو کیا ان حالات میں لوگ ہماری سنیں گے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ خدا کی قسم علی خود قرآن ناطق ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں۔ خدا حافظ ابن شہاب۔ خدا حافظ برادر۔ فی امان اللہ بوڑھے سردار۔ ان سفید بالوں کو نہ دیکھو، دل میرا جوان ہے۔ دل عشق سے جوان رہتا ہے حکیم، دل میں کیا رکھتے ہو؟ عشق علی مومن۔ یہی تو ہمارے لیے سعادت ہے۔ کاش مالک اشتر بھی ساتھ آئے ہوتے۔ مالک ہی نے تو کوفے کی راہ ہموار کی۔ اگر میں نے اپنے امور کو بخوبی انجام نہ دیا تو ابو الحسن پر بوجھ بن جاؤں گا۔ فی امان اللہ۔ کہاں جا رہے ہو؟ اگر خدا نے چاہا تو کوفہ۔ کوفہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ولایت کے لیے۔ ولایت یا تجارت؟ اس حلیے سے تمہیں کیا لگتا ہوں، تاجر یا والی؟ کون تم؟ امیروں کے نوکر لگتے ہو۔
تو ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ۔ ضرور۔ سامان خالی کرو اس کا۔ کہاں حاکم ہو؟ کپڑے بدل لیے تاکہ پہچانے نہ جائیں۔ تلاشی لو ان کی۔ لاؤ مال نکالو نکالو۔ یہ تو کچھ نہیں، پیتل ہے۔ پورا پیتل تو نہیں، ہماری پہنچ یہیں تک ہے۔ لوہے اور پیتل کے سوا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اونٹ لے جائیں گے ان کے۔ اونٹ پڑوسی کی امانت ہے، جان دے دوں گا لیکن امانت میں خیانت نہیں ہونے دوں گا۔ تو جیسا امیر نہیں دیکھا۔ چلو۔ ارے بھائی رک جاؤ، چوری کیوں کرتے ہو؟ چھوڑو اس کام کو، چلو میرے ساتھ، میں تمہارا پیٹ بھر دوں گا۔ قسمت دیکھو ہماری، تو واقعاً امیر ہے یا پاگل؟ کوفہ چلو، وہاں تمہیں خود معلوم ہو جائے گا۔ سلام علیکم جمیعاً۔ زبان تو نہیں رکھتے، اشارے سے مسجد کا راستہ ہی بتا دو۔ رک جاؤ شیخ، جاؤ تم مدینے واپس چلے جاؤ، اور علی سے کہہ دو کہ کوفے والے ابو موسیٰ اشعری کی بیعت کرتے ہیں۔ اگر میں بھولا نہیں ہوں تو تم وہی پیغمبر اسدی تو نہیں ہو؟ کیا تم وہی عجوبہ نہیں جس نے خدا کی تخلیق کرتے ہوئے اپنی جانب سے قرآن لکھ ڈال؟ کیا ہوا؟ خدا نے کوئی نیا پیغمبر تو نہیں بھیجا جو تم اس طرح حسادت کر رہے ہو؟ ابن خویلد، میں اور میرے ساتھی جو برابر اخلاص کے مرید ہیں، معجزے کے طور پر کچھ تو دکھاؤ تاکہ ہم سب تمہاری راہ پر ایمان لائیں۔ چلو پانی کا کوزہ ہی صحیح، یا روٹی اور کھجور ہو، پھٹا ہوا ٹاٹ لے لو، یا درخت کا سایہ ہی صحیح، کچھ نہیں تو سلام کا جواب ہی دے دو۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ تم تو فصاحت و بلاغت کے انداز سے واقف ہو، تانوں سے مجھے رسوا نہیں کر سکتے۔ میری آیات کا معجزہ وہی جانتے ہیں جو شعر و ادب و حکمت سے آشنا ہو۔ میری زبان تم نہیں سمجھو گے، بدو عرب کی زبان شمشیر ہوتی ہے۔ لوٹ جاؤ ورنہ تمہارے سر کو قلم کر کے کوفیوں کی جانب سے علی کو تحفے میں روانہ کر دیا جائے گا۔ اگر اسے تشبیہ دیں تو 40 پتھر کی چکیوں کو بھی گھما دے گی۔ اے بندے خدا، اس لاوارث دنیا میں ہر ایک اپنے دل اور عقل کا پیغمبر ہے۔ جندب، اس پیغمبر کو تم سمجھاؤ۔ میرے اگر ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو مولا کے حکم کو پشت نہیں دکھاؤں گا۔ واپس چلے جاؤ، خدا کے واسطے چلے جاؤ۔
میں جتنا نصیحت کر سکتا تھا کر چکا. یہ لوگ نصیحت نہیں سمجھتے، صرف تلوار کی زبان جانتے ہیں. علی سے کہو کہ حکم دیں، پھر دیکھنا کوفے میں بیٹا باپ پر تلوار اٹھائے گا. راستہ دو، ابو موسیٰ آ رہے ہیں. یمنا شاب، تم علی سے کہہ دو کہ کوفے والوں کی بیعت میں خود لے لوں گا. ابو الحسن کی بیعت کے طالب ہو تو میرا راستہ کیوں روکتے ہو عشری؟ دیکھ لو، یہ ہے حکم علی، ان کی مہر بھی لگی ہے. دیکھو او عرب، تم کیوں ناراض ہوتے ہو مومن؟ کوفے والوں نے مجھے زبردستی ردائے ریاست پہنا دیا ہے. میں تو اس بڑھاپے میں اپنی آخرت سنوار رہا ہوں. مجھے دنیاوی معاملات اور ریاست سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اگر یہ لوگ سننے والوں میں سے ہوتے تو ضرور میرا پیچھا چھوڑ دیتے. ان کے ساتھ تو مجھے پدرانہ گفتگو کرنی پڑتی ہے. جب تک انہیں وعدہ نہ کرو یہ اپنا منہ بھی نہیں دھوتے. علی سے کہو کہ کوفے کی نسبت پریشان نہ ہو. فقط چند روز ابو موسیٰ کو مہلت دیں. جب کوفیوں کی بیعت حاصل کر لوں تو جس کو چاہے روانہ کر دیں. ہم تو سرتاپا علی کے اطاعت گزار ہیں. او شری، ہم لوگ کیا نامحرم ہیں جو تم عورتوں کی طرح یہ کیا چپکے سے خسر پھسر کر رہے ہو؟ اونچی آواز میں کہو تاکہ سب سنیں. معاملہ کر رہے ہو یا مجادلہ؟ ہر دو صورت میں تمہارا کوئی دخل نہیں ہے ابا خطام. چاہے معاملہ کروں یا مجادلہ، جان لو کہ جیت میری ہوگی. تم تو ابھی ابھی اس بے فائدہ اور مشکل آور جنگ سے لوٹ آئے ہو. دنیا کو تم اپنی نظر سے دیکھ رہے ہو. تمہارا مفاد اسی میں ہے کہ تم لوگوں سے دور رہو. اگر اس برادر عرب کے ساتھی خلیفہ مقتول کے قاتلوں کی تلاش میں ہوں تو تب کیا کرو گے؟ کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تم بے گناہ ہو؟ ہاتھ نہ لگاؤ. خبردار اگر دوبارہ لڑے. چلو کھاؤ. تم نہیں کھاؤ گے؟ چلو تم کھا لو. تو کیوں نہیں کھا رہی ہے بخت النصر؟ وعدہ کیا ہے تو وفا کرو مومن. تو اپنے تک تم میرے ساتھ ایسے ٹال مٹول کرتے رہو گے. باپ کا کھویا ہوا ورثہ مانگ رہے ہو؟ ٹھیک ہے، میں نے تم سے وعدہ کیا ہے. جس طرح خدا ایک ہے میری زبان بھی ایک ہے. تم نے اگر خلیفہ کو قتل کیا ہے تو خلیفہ کے قاتل کو کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ تم ثابت کرو کہ تم نے مارا ہے، پھر میں نامرد ہوں اگر خطام کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہ دوں. کیسے ثابت کروں؟ مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ ناممکن شرط انصاف نہیں ہے مومن. کاش کہ قطام کا مہر میرا خون قرار دیتے تو میں اپنی ذمہ داری کو خوب سمجھتا. خلیفہ کا قاتل یا اس کا جانشین ہو
یا کم سے کم کسی علاقے کا امیر۔ وردان؟ جی بانو۔ عاشق اپنے معشوق کے سامنے منکسر ہوتے ہیں اور مغموم بھی۔ خلیفہ کو تم نے مارا ہے؟ نہیں بانو، نہیں۔ کیوں؟ ڈر گیا تھا۔ کس بات سے ڈر گئے تھے؟ ڈر گیا تھا کہ قاتل خلیفہ کو مار دیا جائے گا۔ دیکھ رہی ہوں کہ ابھی تک خود کو نہیں بھلایا ہے۔ جاؤ وردان، شاید مستقبل بعید میں تقدیر ہمیں ایک دوسرے سے ملا دے۔ میری زندگی کو بے آسرا نہ چھوڑو بانو۔ جاؤ وردان، میرے بارے میں سوچو۔ اب آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ اس فساد کے بارے میں جو جلد ہی ہونے والا ہے۔ سچ مچ اس فساد کا ذمہ دار کون ہے؟ سب کے ذہن میں یہی سوال کھٹک رہا ہے کہ خلیفہ کو کس نے قتل کیا؟ ام المومنین مکے میں یہی سوال پوچھتی ہیں۔ طلحہ و زبیر مدینے میں علی کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، اور شام میں معاویہ کس کو سوچ رہا ہے وہ خدا ہی جانتا ہے۔ ابا یزید، لشکر شام کے ہوتے ہوئے خلیفہ کا پیٹ پھاڑ کے مار دیا گیا۔ اگر جنگ کا حکم دیا ہوتا تو امیر شام کے گریہ و زاری کی نوبت نہ آتی۔ مجھے آپ کے چچازاد بھائی کے خون بھرے پیرہان کے بجائے حجاز سے آپ کی بیعت کی خبر لانی چاہیے تھی۔ رات اتنا گہرا ہے کہ 100 لشکر بدر کو بھی نگل سکتا ہے۔ ضرورت چارہ جوئی کی ہے، پہلے تدبیر پھر شمشیر ہے۔ کیا سمجھتے ہو لوگ کس کی بیعت کریں گے؟ خلیفہ کے قتل کے بعد حجاز والے ایسے ہاتھوں کے تلاش میں تھے جو خون خلیفہ سے آلودہ نہ ہو، لہٰذا وہ علی کے ہاتھ تھے جنہوں نے خلیفہ کا دفاع کیا۔ تو علی اب خلیفہ ہے۔ تم چالاک اور ہوشیار سردار ہو، یقین کرتے ہو کہ بلوائی علی کی ذوالفقار کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ علی ہی نے محاصرہ توڑ کر پیاسے خلیفہ تک پانی بھی پہنچایا۔ ستارے آج کل ہماری قسمت کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ خون خواہی کے لیے تو خون بہایا جاتا ہے۔ اس بوڑھے اور ناتوان آدمی کا خون بہایا گیا ہے کہ جس پر لکڑی اور پتھر کی آنکھیں بھی گریا کر رہی ہیں۔ علم بناؤ اس کا، ہر جگہ ہر منبر پر کوچہ و بازار میں لے کر جاؤ۔ آج کے بعد یہی سرخ اور سفید قمیص
ہمارے لشکر کا علم ہوگا. مرثیہ خانی برپا کرو. نعمان. جی امیر. سنو، فوراً فلسطین قاصد روانہ کرو اور امر عاص کو پیغام دو کہ اگر اس کے ہاتھ میں پانی کا کاسا بھی ہو تو رکھ دے اور فوراً شام پہنچے. بیٹھ جاؤ. وعلیکم السلام. خوش آمدید امر، خوش آمدید. سلام ہو خاندان امیہ کے ہرے بھرے چمن پر. ابا یزید شداد کی جنت سے کم نہیں ہے. دیواروں کے کان نہ ہو تو جرات کروں کہ تم نمرود سے کم نہیں ہو. اگر تم انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرو تو سب سے پہلے سجدہ میں کروں گا. فی الحال میں ایک معزول امیر کے علاوہ کچھ نہیں ہوں امر. جب تک علی کی ذوالفقار شام نہ آ جائے میں امیری کر سکتا ہوں. اس کے بعد کیا کرو گے؟ حکومت سے پہلے تجارت کرتے تھے. تو بلبلے حجاز لے جاؤ گے یا فولاد؟ بلبلے کیوں، فولاد لے کے جائیں گے. سمجھ گیا تمہارا مقصد، سمجھ گیا. سچ میں تمہاری ماں ہندا نابغہ تھی. تم بھی نابغہ کے فرزند ہو. تمہارا بھائی ہوں. اب رہنے دو. قاصد علی کی کوئی خبر ہے؟ آیا نہیں آیا؟ آیا تھا. جریر نام کا تھا. امیر شام بھی آیا تھا لیکن شامیوں نے اسے شام کے دروازے ہی سے بھگا دیا. مجھے پتا تھا یہ شخص کبھی معاملہ نہیں کرے گا. ہمارے دوست کے خون بھرے کرتے کا کیا ہوا؟ وہ اپنی جگہ ایک کعبہ ہے. شامی بڑی تڑپ کے ساتھ اپنی تلواروں کو تیز کر رہے ہیں. 4 کعبہ ہے اور خلیفہ بھی 4. ایک خلیفہ سرخ اونٹ پر سوار، دوسرا خون بھرا کرتا اٹھائے گھر میں پیکار، تیسرے کے ہاتھوں میں 2 دم ذوالفقار، اور چوتھا کعبہ سنگ و خاک کی بس بنی ایک دیوار. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. تم ابرہا اور ابابیل کے قصے پر یقین رکھتے ہو؟ ختم رسول کے معجزے پر اعتراض نہ کرو عمر. اس مقدس نما عوام کے سامنے ہماری حقیقت کھل جائے گی. عقل ہے میری اس میں. ٹھہرو.
سب سے مضبوط قلعہ وہی ہے جس کی اونچائی پر خون بھرا کرتا لہرا رہا ہو. ذوالفقار علی کو معمولی مت سمجھو عمرو. فتح خیبر بھی یاد رکھو. ہمارے پاس ایسا کون سا جادو ہے جس سے ذوالفقار کا توڑ. جہالت ذوالفقار بھی کیا کر لے گی. دیکھ لیا کہ لوگوں کی جہالت نے برسہا برس ذوالفقار کو علی کی قریب خانے کی دیوار پہ لٹکا دیا اور ہاتھ میں بیلچہ تھما دیا. یہ کالی کلوٹی کہیں میری بات تو نہیں سمجھتی؟ کھل کے بات کرو عمرو. اس محل کی دیواروں سے کوئی چیز پار نہیں ہوتی. جاؤ. ام المومنین عائشہ سب سے بڑی مخالف تھی خلیفہ کی. آج اسی خلیفہ کے خونخواہی کے لیے انہی جاہلوں سے ایک لشکر تیار کر لیا. دیکھ رہے ہو ابا یزید، یہ عوام صرف بھیڑ بکریوں کی طرح ہیں. نہیں مانتے تو شرط لگا لو. بتاؤ کس پر شرط لگاؤ گے؟ حکومت فلسطین. لگاؤ شرط. بنی مچھلی بڑی لذیذ غذا ہے. ممبر پہ جا کے جتنی آیات و احادیث مظلوم کی حمایت اور اس کے انتقام کے بارے میں یاد ہو لوگوں کو بار بار سناؤ. تھوڑا چہرے پہ غم طاری کرو، کم کھایا کرو، داڑھی کو کنگھی بھی نہ کرو اور سونا بھی کم کر دو تاکہ آنکھیں ورم کر جائیں. تم جانتے ہو میں اپنے پیٹ پر ظلم نہیں کرتا. ابا یزید خلیفہ بننا آسان تھوڑی ہے. پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. تمہارے میدے کی جگہ چکی کا پتھر بھی ہوتا تو جواب دے چکا ہوتا. بتاؤ علی کا کیا کرو گے؟ میں نے سعد ابی وقاص سے پوچھا کہ قاتلین خلیفہ کون ہیں. کہنے لگے تلوار عائشہ نے کھینچی، طلحہ و زبیر نے اس پہ سیقل کیا، علی نے اس پہ زہر لگایا. قلم اٹھاؤ اور لکھو ازماویت ابن ابی سفیان علی ابن ابی طالب کے نام. اور کیا لکھوں؟ اور کیا لکھو گے؟ ابھی وقاص والی بات لکھ دو. معاویہ کی جانب سے علی کو پیغام. معاویہ یعنی شام، علی یعنی مدینہ. دوسرے معنوں میں اس کا مطلب یہ ہوا امیہ سے ہاشم کی جانب. زیادہ لمبی عبارت کی ضرورت نہیں تھی، 2 مختصر لفظوں میں ایک دیوان کے برابر لکھ دیا. چلو بیٹا اٹھاؤ اٹھاؤ.
बगैर तलवार के क्या कत्ल का आए हो? नौकर का क्या कसूर? मारने वालों को पहचाना? कैसे पहचानता? वो सब के सब नकाब लगाए हुए थे और मैं रहा मुसाफिर। अगर चेहरे खुले भी होते तो भी मैं न पहचानता। तुम्हें जंग का लुक्मा बनाया है बेनवा। तुम पर हमला करके इसलिए जख्मी किया है कि जब तुम अपने आका के पास जख्मी हालत में जाओ तो वहां कहा जाए कि अली के लोगों ने मुआविया के कासिद के साथ क्या किया है। जाओ उस कोठरी में आराम करो और जब रात की तारीकी छा जाए तो जंग की आग लगाने वालों से बचकर शाम रवाना हो जाओ। याद रहे, जख्मियों की देखभाल और असीरों का ख्याल रखना यह अली का शेवा है। और मुआविया से कहना कि अली ने तेरा न लिखा हुआ खत पढ़ लिया है और उसका दंदान शिकन जवाब रवाना करेंगे। या अली, उस्मान के खून भरे कुर्ते ने शाम के बेजानों को भी गिरिया करवा दिया। शाम की औरतें अपने बच्चों को अली के नाम से दशनाम सिखाते हैं और शाम के बूढ़े और जवान उन्हें जिगर से तलवारें बना रहे हैं ताकि आपको कत्ल करें। या अली, ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो अली से उस्मान का बदला लेना चाहते हैं। अल्लाह की पनाह उस्मान के खून से। تاریده باد تیرگی تیرگون از تاریک خانه تن، بیدود باد آتش، بی خاموشی باد خورشید. تاریده باد تیر مطلب بھیج دیجیے. देखा तलहा, ये वो सरदार है जिसने ईरान के अफसानवी दरवाजे अरब के लिए खोले। आज अपना दरवाजा अरब पर बंद कर रहा है। मैं तो इस शोर और शराबे से तंग आ गया हूं तलहा। मैं तलहा हूं। आइए, कोई फर्क नहीं इस नफसा नफसी और जुदाई के माहौल में तुम दोनों का साथ रहना खुशी का बायस है। इस इत्तेहाद को बचाकर रखो तलहा। खुशामदीद। क्या चाहिए आप लोगों को? ये क्या पढ़ रहे हो? मुझे मजूसी न समझो, ये अविस्ता है। क्या ये माल गनीमत है? हाँ, ये सब हमारे ईरान पर हमले की यादगार है। ये सारे तोहफे एक बूढ़े आदमी की यादगार है जो यज़्द के एक जंगल का रहने वाला था। एक बार उसने मेरी इख्तिदा में नमाज पढ़ी थी और मैं सहर तक उसकी दुआएं सुनता रहा, जो कभी नहीं भूल सकता। मुझसे तवक्को न रखना कि मैं तुमसे हालात पूछूंगा। आज मुआविया का कासिद मदीने में जंग का झंडा लहरा रहा था। उसे मौत की हद तक मारा पीटा गया। मैं तो अपने घर के रोशनदानों को गारे से बंद कर लूंगा। बताओ तुम दोनों क्या करोगे? मैं मक्का जाऊंगा। अच्छा, तो उम्रे की नीयत से जा रहे होंगे? जी, उम्रे की नीयत से। उम्मुल मोमिनीन आयशा ने उम्रा सबकी तरफ से अदा कर दिया है। इल्म इंसा की किताबों में एक 3 कोने वाला नक्शा होता है जिसे मुसल्लस कहा जाता है, जिसका पहला कोना आयशा है, दूसरा कोना मुआविया है
और तीसरे कोने में तुम दोनों हो। तलाओ जुबैर, अब आसानी से अली का रास्ता बंद कर सकते हो। हम साद, हम दोनों तुमसे मशवरा करने के लिए आए। साद, हमारी मदद कीजिए। तुम जैसे नाकाम खुलफा की मैं क्या मदद कर सकता हूं? मेरी अगर सुनो तो अली की बैत पर कायम रहो। बैत पर कायम रहना यानी अनकरीब होने वाले जिहाद में शिरकत करना है, जिसमें अपने अजीजों को कत्ल करना या खुद हलाक होना है। हलवा बनाएंगे हम और खाएंगे दूसरे। तो फिर यहीं रुक जाओ। रुकने के लिए एक नया बहाना बनाओ और अली से कहो कि तुम्हें ऐसी तलवार दें जो मुसलमानों और गैर मुसलमानों में फर्क रखती हो। अगर अली चाहें तो इस मोहम्मे को हल कर सकते हैं, लेकिन हम उनकी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते हैं साद। तो क्या उनकी जुल्फकार का मुकाबला कर सकते हो? अगर तुम जैसे हमारा साथ दें तो तुम हमारे साथ मक्के चलो साद। अच्छा, तो तुम एक थके हुए सरदार को वरगलाने आए हो? उम्मुल मोमिनीन को तुमसे उम्मीदें हैं साद। फिर तुम किस दर्द की दवा हो? मेरे लिए गुज़िश्ता फतूहात काफी है। ताउस के पद तो तुम्हें चाहिए। जहमत करो और हिंदुस्तान जाकर ले आओ। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। تاریده باد تیرگی تیرگون از تاریک خانه تن، بی دود باد آتش، بی خاموشی باد خورشید. تاریده باد تیر یہ کفر بک رہا ہے زبیر. خاموشی باد خورشید، بی دود باد. خیال رکھنا، دروازے کو آہستہ بند کرنا، سمجھے؟ اس کی آواز سے مجھے اذیت ہوتی ہے. سعد بالکل بدل گیا، دیوانہ ہو گیا ہے، یقین نہیں آتا. رخسار انار کی طرح سرخ اور پیر گھوڑے کی طاقت لے کر آئے ہیں. والی کوفہ نے کس بیوہ سے عقد کی ہے؟ جوتے وہی ہیں. ڈرتا ہوں کہ میری مصروفیت کی وجہ سے میری بیوی مجھے نہ چھوڑ دے. بیوہ عورتوں سے شادی تو یہ تم بزرگوں کی رسم ہے جو خوب کھاتے ہیں اور خوب سوتے ہیں. میں تو اپنی اہل و عیال کا مشکل سے پیٹ بھرتا ہوں. خوش آمدید. امیری کے جوتے تنگ تھے یا ڈھیلے مومن؟ کب دریا کا رخ کرو گے اور ان پھٹے پرانے جوتوں کو پھینکو گے؟ میں تو ان جوتوں سے مانوس ہوں طلحہ. اپنی عادت کو ترک نہیں کر سکتا اور محبت کو بھی قبر تک ساتھ لے جاؤں گا. تمہاری ریاست کوفہ کا کیا حال ہے؟ معشوق کا حال تو اپنے ساتھ ہے. آپ اپنا حال بتاؤ. جب ان سخت اور مضبوط پیروں کو ڈرایا جا سکتا ہے، پھر تمہارے نرم اور چربی والے پیروں کا کیا حشر ہوگا؟ اگر کوفہ جانے کا ارادہ رکھتے ہو تو تم لوہے کے جوتے پہن کر جانا. یہ تھی تمہارے جوتوں کی بحث مومنوں. دیکھ رہے ہو طلحہ، علی نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ ہر ایرا غیرہ ہمارے منہ آ رہا ہے. ان لوگوں سے ہماری آخری ملاقات تھی زبیر. یا علی، رخصت ہونے آئے ہیں. عمرے کا ارادہ ہے.
तजदीद बैत करो। अस्मा, अस्मा अपने कामों में मसरूफ थी। सफर के लिए ग़िज़ा और कपड़े जमा रही थी। अचानक मेरा दिल टूट पड़ा और मैं रोने लगी और तुमने मुझे आवाज दी। अस्मा, अस्मा, अब्दुल्ला, जुबैर हमारा बेटा। आहिस्ता बोलो अस्मा, पड़ोसी सुन लेंगे तो हमेशा की मुसीबत हो जाएगी। मैंने अपनी सारी जिंदगी ख्वाब देखे हैं, ख्वाब ख्वाब, भयानक ख्वाब। जुबैर, आहिस्ता अस्मा, तुम अबू बकर सिद्दीक की बेटी हो, किताबो शमशीर की परवरदा। आम और देहाती औरतों की तरह ख्वाब और ख्याल की बातें मत करो। इससे पहले कि किसी की बेटी रहूं मैं खुद हूं। इससे पहले कि किसी की बीवी रहूं मैं अस्मा हूं। काश मैं फकीर तरीन अरब की बेटी होती। काश मेरा शोहर एक फकीर अरब होता, ताकि आज अपने जिगर के टुकड़े को ले जाने पर मजबूर ना होती और नाकाम खुलफा की हवा और हवस का शिकार होती। हम मक्का जा रहे हैं अस्मा, ताकि उम्र अदा करें, फिर लौट आएंगे। तुम तख्तो ताज की तलाश में हो। बताओ क्या कमी है हमारी जिंदगी में जो तुम अपने और अपने घर वालों पर कुर्बान कर रहे हो। मैं पानी से अपना पेट भर लूंगी, तुम नमाज रोजा मस्जिद में मसरूफ रहो। चलो उम्रे को छोड़ो। तुम्हें अपनी बहन से मिलने की कोई ख्वाहिश नहीं? अस्मा, ज़ौजे रसूल खुदा की मदद न करना गुनाह कबीरा है। जान दे दूंगा, लेकिन दीन खुदा की मदद से मुझे मत रोको। उम्मुल मोमिनीन की गुर्बत दीन मोहम्मद है, नहीं दिखा सकता अस्मा। मैं तुम्हारी बीवी हूँ जुबैर। जहां तुम रहोगे वही मेरी कब्र होगी। कपड़े रख रही हूँ जुबैर, 3 कफन हम तीनों के लिए। कौन है इतनी रात में? मोहम्मद हूं। कौन मोहम्मद? आजकल हर अरब के घर में मोहम्मद है। एक ही तो तेरा मामू मोहम्मद है। क्या चाहते हो मोहम्मद? कुछ चाहता नहीं, बस ये पूछने आया हूं कि सैफुल इस्लाम अपने इस्लाम को छोड़ के सैफ कहां लिए जा रहा है? तुम्हारी शान के मुताबिक नहीं कि लोगों के दरवाजे खटखटाकर बूढ़ों की तरह वफादारी का दर्श देते फिरे। खालिसाना मशवरा देने, हुज्जत तमाम करने और अपनी बहन अस्मा से मिलने आया था। वरना तुम खूब जानते हो कि मोहम्मद और अली का दीन तुम्हारी तलवार का मुहताज नहीं है। महशर में मिलेंगे। को चुरा
चुरा लिया, मेरे ऊंट को चुरा लिया, मेरा ऊंट चोरी हो गया। मेरे ताज्जुब है तेरे शोर पर। तू मुर्गा है या मुर्गी? आ तुझे अभी ज़िबा करता हूँ। क्यों रुक गई हो माँ?